مولانا مفتی کمال مصطفیٰ اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور آج ہم تمامی حضرات کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، برکاتیوں کا اتنا بھرا مجمع، اور حال یہ ہے کہ صحیح سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی ہے۔ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس قاسمی، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر رسول پر تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت، برکاتی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرات، پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماہرہ مقدسہ کی سرزمین پر عقیدت مندوں کا امڑتا ہوا یہ سیلاب اس قبہ مبارکہ میں تشریف فرما اولیاء اکرام کے فیضان کو اپنے دامن مراد سے معمور کر رہا ہے، اور صاحب مزار کی نظریں اپنے عقیدت مندوں پر جمی ہوئی ہیں، اور ان کا فیضان کا دھارا ہمارے اوپر ایسا جاری ہے اور ایسا ساری ہے کہ جس عقیدت کا اظہار ہمارے دلوں کے واسطے سے ہمارے چہروں کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرات، یہ محسنین جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ان کو وہ قرب اور منزلت عطا فرمائی کہ جس کا عالم اعتراف کرتا ہے۔ یہ دین مذہب جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، نہ اس میں افراط ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تفریط سے پاک ہے۔ اس میں غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کو ناجائز و حرام، اور اگر عبادت کی نظر سے کر لیا جائے تو شرک کہلایا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے اور مذہب ہے کہ جس میں اپنے پیارے حبیب کی تعظیم و تکریم بھی سکھائی گئی، اور اس حبیب پر جو شیدا ہو گئے ان اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم بھی بتائی گئی ہے۔ بے شک میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔
ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، محسنین سے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اب میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، اے ہمارے برکاتی بھائیوں توجہ کیجئے، وہ پروردگار عالم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ساری شے کو محیط ہے، میری رحمت ہر شے کو مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اپنے کلام میں عموم دے دیا، لیکن اب خصوص کی بات آئی ہے تو پیارے اب اللہ پاک اب محسنین کون ہے؟ کون ہے محسنین؟ تو وہ انبیاء کرام بھی ہیں، وہ اولیاء کرام بھی ہیں۔ انبیاء کرام محسنین ہیں، اولیاء کرام محسنین ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہر نبی محسن ہے لیکن ہر محسن نبی نہیں، ہر نبی محسن ہے لیکن ہر محسن نبی نہیں۔ اب انبیاء کرام کو کیسی رحمت ملی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، یہاں توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، اے لوگوں میں توجہ چاہوں گا، برکتیں کہاں ہوتی ہیں؟ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، برکتیں بے شک مسجد میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، رحمتوں کو رکھا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے آس پاس برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء اکرام کی قبور ہیں ان پر اللہ کی خاص برکتیں نازل ہوا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ انبیاء اکرام کی قبروں پر برکتوں کا نزول، یہ تو انبیاء اکرام کی بات ہو گئی، لیکن اب چلتے ہیں سید المرسلین کی بارگاہ میں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں، جن کی برکت سے نبوت سارے انبیاء اکرام کو ملی ہے، تو انہیں کیسی رحمت ملی، ان کو اللہ نے کیسی رحمت عطا فرمائی۔ صرف رحمت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سراپا رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اب پیارے مصطفیٰ رحمت بنا دیے گئے، رحمت بنا دیے گئے، اب رحمت تقسیم ہو رہی ہے، رحمت آگے بڑھ رہی ہے، مصطفیٰ کے ذریعے رحمت آگے منتقل ہو رہی ہے، اب سارے صحابہ اکرام کو مل رہی ہے وہ خصوصی رحمت۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اقتدوا من بعد اللہ اقتدوا الذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جن کی تمہیں اقتدا کرنا ہے وہ ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اب برکتیں جہاں ملتی ہیں ان جگہ کا پتہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پتہ یہ لگا کہ پیارے مصطفیٰ جو سراپر رحمت ہیں اب وہ پتہ دے رہے ہیں، اے میرے جانثارو تمہیں کسی اور جگہ در بدر نہیں بھٹکنا ہے، بلکہ میرے بعد میں جن کی تمہیں اقتدا کرنا ہے ان میں سب سے پہلے تم بارگاہ صدیق میں حاضر ہو جانا، ان کے بعد عمر فاروق تمہارے لیے مقتدا بن جائیں گے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی مقتدا بن جائیں گے، ان کے بعد باب مدینۃ العلم تمہارے لیے مقتدا بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، اب یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے زمانہ، اب انتشار پیدا ہوگا، آنے والے زمانے میں لوگ فرقے میں بٹنے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد
ارشاد فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا تو یاد رکھنا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ نے ایک پیغام اور دے دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ لوگ سن لیں جو صرف خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے برکاتیوں یاد رکھنا، جو ترتیب خلافت ہمارے مشائخ مہرینہ نے عطا فرمائی ہے وہی ہم برکاتیوں کو ماننا ضروری ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ سبحان اللہ سبحان مفتی شاداب امجدی صاحب مدرس جامعہ حسن البرکات ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کی کتاب کا رسم اجرا ہوگا، جس کتاب کا نام ہے افضلیت صدیق اکبر مشائخ مہرینہ کی روشنی، غالباً اسی ترمیم شدہ ہو سکتا ہے۔ یہ نام رکھا ہے جس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ یہ برکاتی ماحول میں ڈھلنے والے برکاتیوں یاد رکھنا، ہم عرس میں صرف ایسے ہی نہیں آتے بلکہ برکتیں بھی لینے آتے ہیں اور اپنے عقائد و افکار و نظریات کی اصلاح بھی کرنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس مذہب پر، جس عقیدے پر مشائخ مہرینہ نے قائم رہ کر کے یہ پیغام دے دیا ہے، یاد رکھنا کبھی حضور کی ناموس سے بغاوت مت کرنا اور یہ پیغام لے کر کے جانا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہوگا کبھی نہ ہم سے نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ پیغام سرکار کی ناموس پر مر مٹنے کا پیغام برکات مہرینہ کے ذریعے شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ یاد رکھنا، میرا موضوع کچھ اور ہی ہے لیکن میں بات کو سمیٹ کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ وہ محسنین ہیں جن سے ہمیں اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے ہم تک وہ رحمتیں پہنچتی ہیں۔ اے لوگوں، آج ہم اس مہرینہ مقدسہ میں حاضر ہیں، اس مہرینہ مقدسہ کے عرس قاسمی میں حاضر ہونے والے سنیوں، یاد رکھنا اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اللہ سے استغفار چاہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تم پر بھی رحمت اتار دی جائے، تم پر بھی رحم کر دیا جائے۔ اے برکاتی بھائیو یاد رکھنا، ہم جن مشائخ سے وابستہ ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہیں بھی وہی رحمتوں کے چھینٹے مل جائیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب توبہ کیسے کریں؟ اے پروردگار، کوئی پتہ بتا دے جہاں ہماری توبہ زیادہ قبول ہو جائے، کو پتہ بتا دے جہاں ہمیں تیری رحمتیں زیادہ مل جائیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پتہ اپنے پیارے حبیب کا عطا فرمایا، سب سے پہلے پتہ اپنے پیارے حبیب کا عطا فرمایا۔ پہلے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو تم توبہ کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اے پروردگار، وہ پتہ بھی بتا دے جہاں ہم پر رحم کر دیا جائے، تیری رحمت زیادہ متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ کہیں اور نہ جائیں، سب سے پہلے ان پر ضروری ہے کہ کہیں اور نہ جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور حبیب بھی اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور پیارے مصطفیٰ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔
اے لوگوں اب میں اختتام پر آ رہا ہوں. اللہ کی رحمت اب کن سے قریب ہو رہی ہے؟ محسنین سے قریب ہے اللہ کی رحمت. اب ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن سے رحمتیں قریب کر دی گئیں، اس کا موقع ہے، اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس عرس قاسمی میں تمام اولیاء اللہ کا جو مارے مقدسہ میں حاضر ہیں سب کا ذکر کیا جاتا ہے. اس مجلس میں سب کا ذکر ہوتا ہے. تو اب رحمتیں کیسے ملتی ہیں؟ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. آج ہم محسنین کا ذکر کر رہے ہیں. اے لوگوں پتہ یہ لگا اللہ کی رحمت جن سے زیادہ قریب ہے. اگر تمہیں ان کی بارگاہ میں جا کر رحمتوں کو لوٹنا ہے تو پتہ دے دیا گیا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. انہوں نے پتہ یہ دے دیا، صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کے بعد عمر فاروق اعظم خلفائے راشدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اے لوگوں چلتا گیا زمانہ اور لوگ جب بڑھتے گئے سب کو اب پیچھے کی طرف متوجہ کر دیا گیا. اے لوگوں اگر برکتوں کو حاصل کرنا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. برکتیں حاصل کرنا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. محسنین سے برکتیں لوٹنا ہے تو اب کہیں اور کیا جاتے ہو؟ دنیا میں کسی کے دربار میں مت جانا بلکہ محسنین کی بارگاہ میں آ جانا. سبحان اللہ. اے لوگوں اب ہندوستان کے اندر جب ہم یو پی کی سرزمین پر آتے ہیں، یو پی میں مارے مقدسہ آ گئے اور سے قاسمی میں حاضر ہو گئے. اب ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں. اگر ہمیں رحمتیں ملیں گی تو شاہ برکت اللہ کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی شاہ ابو الحسین احمد نوری کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی شاہ حمزہ عینی کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی حضرت آل رسول ماروی کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی تو ان کے صدقے میں ملیں گی، اس لیے کہ اب بھی خاص رحمت کا نزول ہو رہا ہے. عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. سرکار فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا ہم یہاں پر جو آئے ہیں، اے میرے برکاتی بھائیوں یاد رکھنا، لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوشل میڈیا کے دور میں مرزا انجینئر جیسے لوگ دوسرے ملکوں سے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھ کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کی بارگاہیں شرک کے اڈے ہیں، یہاں حاضر نہیں ہونا چاہیے. ارے انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے جو برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا وہ اولیاء اکرام کے دروں کا پتہ عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا ہم مومنین ہیں، ہم وہیں جاتے ہیں جہاں پر اولیاء اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. جس پر نظر کرم نہیں ہوتی نظر کرم ہوئی ہے اور تم آ گئے ہو. یاد رکھنا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا.